پرانی سیاست گری خار ہے، زمین میر و سلطان سے بیزار ہے۔ یہ آج پاکستانی قوم، یہ دھرتی، یہ کلمے کی زمین ان سیاستدانوں سے بیزار ہو چکی ہے۔ گیا دور سرمایہ داری گیا۔ حقیقت بتانے کے بعد یہ اگلی حقیقت بھی بتائی ہے کہ اب دور بدلنے والا ہے۔ یہ پرانے سیاستدان، یہ کرپٹ سیاستدان، یہ نالائق سیاستدان، یہ قوم کو ڈبونے والے خود غرض سیاستدان، اب ان کا دور ختم ہو رہا ہے۔ اس لیے انہوں نے پیشین گوئی بھی کر دی، گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کر مداری گیا۔ اب ان کا دور ختم ہونے والا ہے۔ اور ویسے بھی یاد رکھیں، ہر رات کے بعد دن ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، صبح ہوتی ہے، تو اسی طرح سے اب یہ پاکستان کی رات ختم ہونے والی ہے اور سورج طلوع ہونے والا ہے، دن ابھرنے والا ہے، انقلاب کا سورج انشاءاللہ طلوع ہونے والا ہے۔ اور انقلاب کون سا ہوگا؟ کلمے کی زمین، کلمے کا نظام۔ کیوں کہ پاکستان بنا ہی اس مقصد کے لیے تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان بنا ہی اس کے لیے تھا، یہ کلمے کی سرزمین ہے۔ اس کے لیے 5 لاکھ قربانیاں دی گئیں، گردنیں کٹوائی گئیں، قافلے لٹ گئے، خاندان رستے میں ہی رہ گئے، مر گئے، اور عورتوں کی عزتیں لٹ گئیں، بیٹیاں بے عزت ہوتے دیکھیں، اور بچے دریاؤں میں پھینکتے دیکھے۔ سب کچھ ظلم برداشت کیے، کس لیے؟ ایک ہی نعرہ تھا پوری قوم کا، قربانیاں دینے والی قوم کا اور ہمارے بزرگوں کا، ایک ہی نعرہ تھا، پھر سے کہو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھرتی ہے، اس نظام کے لیے یہ بنی ہے، تو اس پہ یہی نظام چلے گا۔ یہ پرانی سیاست گری خار ہے، زمین میر و سلطان سے بیزار ہے۔ گیا دور سرمایہ داری گیا، تماشا دکھا کر مداری گیا۔ اب ان کا دور ختم ہو رہا ہے، اب کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام آئے گا۔ ہر چیز اپنی حقیقت کی طرف پلٹتی ہے، کائنات کا دستور ہے، ہر چیز اپنی حقیقت کی طرف پلٹتی ہے۔ اب یہ پاک سرزمین، یہ کلمے کی دھرتی اپنی اصلیت کی طرف پلٹے گی، اور انشاءاللہ اس دھرتی پہ کلمے کا نظام آئے گا۔ اور آئے گا کیسے؟ آپ نوجوانوں کی ہمت سے، حوصلے سے، کوشش سے، محنت سے، لگن سے، خلوص سے، قربانیوں سے وہ نظام آئے گا۔ اور وہ نظام آئے گا تو پھر تعلیم 100% ہوگی اور فری ہوگی سب کے لیے، اعلیٰ تعلیم بھی فری ہوگی، ہنر فری ہوگا سب کے لیے اور سب کے لیے لازمی ہوگا، کیونکہ ترقی یافتہ قوموں کا شعار یہی ہوتا ہے، علم و ہنر۔ یہ آپ کی علم و ہنر فاؤنڈیشن، یہ بنیاد ہے اس انقلاب کی انشاءاللہ۔ پوری قوم تعلیم یافتہ ہو، ہنر مند ہو، چائنا کی طرح، کوریا کی طرح، ملیشیا کی طرح، تو پھر مہنگائی بڑھنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، غربت کا کوئی امکان نہیں رہتا، ظلم کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو تعلیم ہوگی، ہنر ہوگا، صنعت گھر گھر ہوگی، انڈسٹری، ٹیکنالوجی، خوشحالی ہوگی، روزگار سب کے لیے ہوگا۔ جس کو روزگار حکومت نہیں دے پائے گی تو دور خلافت راشدہ کی طرح، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کی طرح، اور آج اگر ہم کہیں تو یورپ اور امریکہ کی طرح، اس کو حکومت روزینہ دے گی۔ روزینہ یعنی اس دن کا خرچہ دے گی کہ وہ خالی ہاتھ کرنا جائے، بلکہ وہ اپنی وہ اماؤنٹ لے کے جائے کہ گھر والوں کو جا کے کھانا کھلائے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ روزگار مہیا کرے، اگر نہیں دے سکتی تو روزینہ دے۔ یہ ہماری تاریخ بتاتی ہے، اسلامی تاریخ سے غیروں نے سبق سیکھ لیا، ہم نے نہیں سیکھا۔ تو وہ دور آئے گا کہ انشاءاللہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، اور عدل کا دور آئے گا۔ ایسا دور ہوگا کہ جو مجرم ایسی وارداتوں کے ہیں کہ کسی کا بچہ اغوا کر لیا، کسی گھر پہ ڈاکہ مار لیا، لوٹ لیا، اور ہم نے ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں کس طرح سے عورتوں کی بے حرمتی کر کے اور لوٹ مار کر کے اور مار پٹائی کر کے اور کیسے ڈاکے مارتے ہیں اور زیورات لوٹ کے لے کے جاتے ہیں۔
ایسے مناظر خوفناک ہیں، دل چاہتا ہے طاقت ہو، ہمت ہو، اختیار ہو تو اسی وقت ان کو زندہ جلا دیا جائے، ایسے ڈاکوں کو زندہ جلا دیا جائے، کیونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں ڈاکوں کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا۔ تو وہ دور آئے گا کہ یہ اغوا کے مجرم، یہ ڈاکوں کے مجرم، یہ دہشت گردی کے مجرم سر عام چوراہوں پہ پھانسی لٹکائے جائیں گے یا زندہ جلائے جائیں گے، سارا زمانہ دیکھے گا، لاش بھی نہیں اتاری جائے گی 3 دن، اور پورے ملک میں کوئی ڈاکے کی خبر تک نہیں آئے گی۔ دروازے کھلے چھوڑ کے سو جاؤ گے، چوری کا ڈر نہیں ہوگا، وہ عدل آئے گا، وہ امن آئے گا، عدل آئے گا تو امن بھی آئے گا۔ تو اس طرح سے وہ نظام آئے گا، کلمے کا نظام آئے گا، کلمے کی دھرتی ہوگی، اور نئے صبح و شام ہوں گے، جس طرح اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لیکن شرط وہی ہے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ وہ نیا زمانہ، وہ نئے صبح و شام وہی تو ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں۔ کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام آئے گا، تعلیم 100%، ہنر 100%، روزگار 100%، صنعت ٹیکنالوجی گھر گھر، عدل ہوگا، امن ہوگا، یہی تو ہے نیا زمانہ اور نئے صبح و شام۔ صحت کا نظام ہوگا، علاج سب کا فری ہوگا اور بہترین علاج ہوگا، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ جو اسپتال 6 گھنٹے کھلتے ہیں وہ 18 گھنٹے کھلیں گے۔ سب لوگ عزت آبرو سے جا کے اسپتالوں میں ماہرین سے اپنا علاج کروائیں گے۔ ادویات اتنی سستی ہوں گی، اگر حکومت اپنی فارماسیوٹیکل انڈسٹری لگا لے تو یہی دوائی جو 100 روپے کی ملتی ہے وہ 10 روپے سے کم میں ہو جائے گی۔ علاج سب کا فری ہوگا، مشکل نہیں ہے، پالیسی بنانی پڑتی ہے، ٹریفک کا نظام ہوگا، کوئی اشارہ توڑے گا نہیں، جرمانوں کا نظام ہوگا جیسے پوری دنیا میں ہے، اور اس سے خزانہ بھی بھرتا ہے اور سسٹم بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کوئی دکاندار اپنی دکان سے باہر سامان نہیں رکھ سکے گا، کاغذ کا ٹکڑا بھی پڑا نظر آئے گا تو جرمانہ ہوگا۔ وہ دور آج دنیا میں ہے، ہمیں بھی لانا ہے انشاءاللہ۔ صفائی کا نظام ہوگا، ٹریفک کا نظام ہوگا، صحت کا نظام ہوگا، زراعت کا نظام ہوگا۔ ہماری زراعت، یہ زرعی ملک ہے، اناج ہم باہر سے لیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ سسٹم نہیں ہے، بیج خالص نہیں ملتے، سپرے ساری کی ساری جعلی، لوگوں کی فصلیں اخراجات کرنے کے بعد تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو وہ دور آئے گا کہ کوئی چیز آپ کو ناخالص نہیں ملے گی، تو جب ناخالص نہیں ملے گی تو آپ کی ویسے بیماریاں بھی کم ہو جائیں گی۔ اس لاہور شہر میں تو خالص دودھ کوئی پی نہیں سکتا، ملے گا ہی نہیں۔ بیماریاں کیوں ہیں؟ کیمیکل پیتے ہیں، کیمیکل کھاتے ہیں، تو یہ سارا نظام بدل جائے گا۔ تو وہ دور لانا ہے کہ پاکستان، یہ دھرتی، یہ کلمے کی سرزمین، تو اس پہ وہ نظام ہوگا کہ سب کہیں گے کلمے کی زمین، کلمے کا نظام، اور انشاءاللہ پاکستان دنیا کی عظیم سلطنت ہوگا، طاقت ہوگا، قوت ہوگا، رہبر ہوگا دنیا کا، اور پاکستانی قوم دنیا کی عظیم قوم ہوگی انشاءاللہ۔